السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوۃ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ونبینا ومولانا محمد النبی الامی الامین الحلیم الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، جس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے، بادشاہوں کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہوا کرتا ہے کہ جب وہ کسی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، جب وہ کسی علاقے کے اندر گھستے ہیں تو وہ بڑی تباہیاں مچاتے ہیں، وہ ان علاقوں کو تہس نہس کر دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور بات یہیں پہ نہیں رکتی بلکہ وہاں پر جن کی چودراہٹ چلا کرتی ہے، وہاں کے جو سردار ہوا کرتے ہیں، ان کی سرداری کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور وہاں کے سرداروں کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل ملکہ سبا بلقیس کا قول ہے، یہ ملکہ سبا کی سیاسی بصیرت، اس کی دور اندیشی اور اس کا تجربہ تھا، جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ آیت کریمہ ہے اور پھر تاریخ عالم ہے، دنیا کی تاریخ ہے۔ جب ہم دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، بلکہ جب ہم ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، چونکہ بات ہمیں ہندوستان کی تاریخ کی کرنی ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً جو فسادی قسم کے شہنشاہ ہوا کرتے ہیں، جن کی نگاہوں میں عدل و انصاف کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی، جب انہیں کسی ملک کی بادشاہت مل جاتی ہے، جب انہیں کسی علاقے کی سرداری مل جایا کرتی ہے، تو سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر امن اور شانتی کو بھنگ کر دیا کرتے ہیں، فتنہ و فساد کا ماحول برپا کرتے ہیں اور وہاں کے عزیزوں کو ذلیل کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلطنت مغلیہ کا درخشندہ آفتاب، اس کی تابندہ روایتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ سلطنت مغلیہ کے اندر ہزار کمزوریاں تھیں، لیکن ان ساری کمزوریوں کے باوجود ایک بات جو سلطنت مغلیہ کے اندر موجود تھی، جس کا مورخین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود جو سیاسی وحدت تھی، جو پولیٹیکل یونٹی تھی، اس کو اس نے بچا کر رکھا تھا۔ سلطنت مغلیہ کے اندر لوگ متفق اور متحد ایک اتفاق و اتحاد کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے نگاہوں میں امن اور شانتی کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جن کا کام ہی امن کو بھنگ کرنا ہوا کرتا ہے، ان کو ایسی حکومتیں کبھی راس نہیں آتی۔ پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں دبے پاؤں کوئی ہندوستان میں آتا ہے، اور پھر یہاں پر آنے کے بعد کس طریقے سے سلطنت مغلیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو گورے چمڑے والے لوگوں پر مشتمل تھی، وہ گوری چمڑی والے تھے جو باہر سے آئے تھے، لیکن خود ہندوستان کے اندر کچھ کالی چمڑی والے بھی تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو سربراہ لوگ تھے، جو ان کے مقتدر حضرات تھے، ان کے ساتھ مل کر یہ بھی پورا کام کر رہے تھے، کیونکہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ہندوستان کے ماحول اور یہاں کے مزاج کا علم نہیں تھا۔ یہ ہندوستان کے منافق صفت لوگ تھے کہ جنہوں نے ہندوستان کی کمزوری کو ایسٹ انڈیا کے ذمہ داروں کے سامنے رکھا
اور پھر دھیرے دھیرے سینگ مارتے مارتے انہوں نے سلطنت مغلیہ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عزت دار لوگوں کو، کہ وہ سلطنت مغلیہ کہ جس کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں وہ یعنی مغل بادشاہوں کے حکم کے بغیر پتے بھی نہیں ہلتے تھے، کوئی چوچرا نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک دور وہ بھی آیا کہ جب سلطنت مغلیہ کا آخری چشم و چراغ، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو کس طریقے سے دردناک موت سے گزرنا پڑا اور کس طریقے سے ان کی عزت کو پامال کیا گیا، ان کے وقار اور ان کی سرداری کے تار و پود بکھیر دیے گئے، اور آج بھی سلطنت مغلیہ کے جو بچے کھچے لوگ ہیں کس طریقے سے انہیں درماندگی کا شکار کیا گیا، کس طریقے سے آج کلکتہ کی سرزمین پر انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کیا گیا، اور آج وہ ایک کربناک اور دردناک زندگی سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اس تمہید کے بعد ایک اہم موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ کل کا جو دن تھا 30 جولائی کا دن، یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک اور بدترین دن ہے۔ جیسے ہم نے ہندوستان کی تاریخ کے اندر بہت سے بدترین دور دیکھے ہیں، کل کا دن بھی انہی بدترین دنوں میں ایک دن تھا جبکہ پارلیمنٹ کے اندر وندے ماترم کو قانونی حیثیت دے دی گئی۔ یعنی پرسوں کا جو دن گزرا ہے 29 جولائی کے اندر راجیہ سبھا کے اندر اس ترانے کو پاس کیا گیا۔ اس کے بعد کل کا جو دن تھا یعنی 30 جولائی، اس کے اندر جو لوک سبھا ہے اس کے اندر بھی اسے قانونی حیثیت دے دی گئی۔ اب صرف ایک بات رہتی ہے صدر جمہوریہ کی، اس کی دستخط ہو جائے، اس کے سائن ہونے کے فوراً بعد وندے ماترم کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی اور یہ ہندوستان کا ترانہ قرار دیا جائے گا، اور پھر ہر ایک کو پڑھنا لازمی اور ضروری ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کے خلاف اٹھتا ہے تو پھر جو تعزیرات ہند ہیں اس کے دائرے میں آ کر اسے ہندوستان کی جو سزائیں ہیں پھر اسے بھگتنا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور فرمائیں کہ وندے ماترم اس ترانے کی حیثیت کیا ہے، اس ترانے کی تاریخ کیا ہے۔ وندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے یہ ہندی ترانہ نہیں ہے بلکہ ایک بنگالی ترانہ ہے۔ یہ بنگالی زبان میں لکھا گیا ترانہ، اور یہ آج نہیں لکھا گیا بلکہ اس ترانے کو لکھے ہوئے کم و بیش 150 سال یعنی 1875 کے اندر اس ترانے کو لکھا گیا۔ بھکیم چندرا نام کے ایک شخص نے اس ترانے کو نظم کیا تھا، اس ترانے کو لکھا تھا۔ یہ جو لکھنے والا شخص ہے یہ خود بھی محب وطن نہیں تھا، لیکن آج حالات اور ماحول ایسا بنا دیا گیا جیسے لگتا ہے کہ اگر آپ وندے ماترم نہیں پڑھتے تو پھر آپ کی حب الوطنی یہ شک کے دائرے میں آ جائے گی۔ گویا وندے ماترم ہی آج ہماری حب الوطنی کا پہلا اور آخری سرٹیفکیٹ ہے، اس کے بغیر آپ اپنی حب الوطنی کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو شخص تھا جس نے یہ ترانہ لکھا 1875 کے اندر اس ترانے کو نظم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر 1881 یا 1882 میں اس شخص نے ایک ناول لکھا آنند مٹھ کر کے۔ اس ناول کے اندر پہلے اس نے ایک ماہنامے کے اندر، درشن ماہنامے کے اندر اس نے اس نظم کو شائع کیا، اور اس کے بعد 6 یا 7 سال کے بعد اس نے ایک ناول لکھی، اور اس ناول کے اندر اس نے سارا کچھ مسلمانوں کے خلاف دکھایا، یعنی پورا کردار دیوی دیوتاؤں کا، اور پھر مسلمانوں کو نہایت اس میں ظالم انداز سے اس ناول کے اندر پیش کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ دور گزرتا گیا، یہ ترانہ دھیرے دھیرے اپنی پہچان بناتا گیا۔ پھر کوئی 21 سال کے بعد یعنی غالباً 1896 کے اندر یہ جو ٹیگور جو تھا، ٹیگور جو بڑا گائیکار تھا، اس نے بڑے ترانے گائے ہیں، اس نے پہلی بار اس ترانے کو گایا۔ جب اس نے اس ترانے کو گایا تو اس کے بعد پورے بنگال کے اندر اس ترانے کی گونج سنائی دینے لگی، اور پھر اس کے بعد یہ ترانہ ہندوستان گیر سطح پر یعنی پورے ملک کے اندر مشہور ہو گیا۔ چونکہ اس ترانے کو کانگریس پارٹی نے
اپنے بینر تلے اپنے کنونشن سے اس کو پروموٹ کیا تھا، اور رابندر ناتھ ٹیگور نے اس کنونشن کے اندر اس ترانے کو پڑھا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ آگے چل کر یہ جو کانگریس پارٹی ہے وہ اس ترانے کو قومیت کی علامت کے طور پر پیش کرنا چاہ رہی ہے اور اسے اپنی سیاسی ترقی کے اعلامیے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ یہ بات خود یعنی جو ٹیگور تھا اسے پسند نہیں آئی، اور پھر اس نے 1935 یا 37 کے اندر غالباً اس نے اس دور میں جو سبھاش چندر بوس تھے ان کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر ٹیگور نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ جو ترانہ ہے یہ ترانہ یعنی قوم بھکتی کے اوپر یہ مشتمل ہے، اس کے اندر ہندوانہ باتیں کی گئی ہیں، اس میں جو ہندوؤں کے عقائد ہے، ہندوؤں کے جو مراسم ہیں، جو اعتقادی چیزیں ہیں اس ترانے کے اندر پیش کی گئی ہیں، لہٰذا اگر اس کو قومی ترانہ قرار دے دیا گیا تو یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمان بھی اسے پڑھ لیں گے، مسلمان بھی اسے اپنے حلق سے اتار لیں گے۔ ٹیگور نے یہ بات سبھاش چندر بوس سے کہی تھی، اور اس کے بعد پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں یہ بہت بڑی بھول ہے، اس ترانے کو سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ مسلمان کبھی بھی ایسے ترانے کو نہیں پڑھ سکتے کہ جس کے اندر دیوی دیوتاؤں کی تعریف کی گئی ہو اور جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہماری پیشانیاں مادر وطن کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، ہم اپنے وطن کی مٹی کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلمان کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ گویا کی ٹیگور وہ ٹیگور کہ جس نے خود اس ترانے کو گایا تھا، وہ خود بھی اس بات کا مخالف تھا کہ یہ ترانہ صرف ایک ترانہ ہی رہنے دیا جائے، اسے مذہبی علامت کے طور پر یا حب الوطنی کی صنعت کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، لیکن اس کی بات نہ سنی گئی، اور پھر اس کے بعد غالباً 1950 کے اندر یعنی بٹوارے کے بعد، آزادی کے بعد 1950 میں جب دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی، اس وقت بھی یہ بات اٹھائی گئی کہ جو جنگر من ادھنائک جے والا جو ترانہ ہے اسے ہندوستان کا ترانہ قرار دیا جائے، یا جو وندے ماترم ہے، دونوں طرف کے لوگوں نے یعنی اپنے دلائل دیے کہ اس کو ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے۔ پہلے تو جو جنگل من ہے پہلے اس کو قومی ترانہ قرار دیا گیا، پھر کوششیں جاری رہیں، کوششیں ہوتی رہیں، بسا اوقات تو 10 گھنٹے کی بحثیں چلتی رہیں کہ وندے ماترم یہ خالص ہندوانہ عقائد کے اوپر مشتمل ہے، اس میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا ہے، اور مسلمانوں کے جو مذہبی اعتقادات خصوصاً جو ان کا توحیدی نقطہ نظر ہے اس کے اوپر اس کے اندر حملہ کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر اسے قومی ترانہ قرار دیا گیا، قانون کے اندر اگر اسے پاس کر دیا گیا پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ چیز مسلمانوں کے لیے بڑی دقت کا باعث بنے گی۔ لیکن چونکہ یہاں تو جمہوریت کے خلاف ہمیں اقدام کرنا ہوتا ہے، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے جمہوریت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، آئین اور دستور کے مطابق ہم نے کام ہی کب کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرسوں اور کل یہ 2 تاریخیں ایسی رہی ہیں کہ ان 2 تاریخوں کے اندر اس وندے ماترم ترانے کو قومی ترانے کے طور پر پارلیمنٹ کے اندر بھی پاس کر دیا گیا ہے۔ اب صرف ایک صدر جمہوریہ کی سائن رہ جاتی ہے، جو خود بھی یعنی کٹ پتلی کے طور پر جو شخص کام کرتا ہے اس کا سگنیچر کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، وہ خود بھی کر دے گا۔ اس کے بعد یہ ترانہ پورے ہندوستان کے اندر قومی ترانے کے طور پر نافذ کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوال یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس نے یہ ترانہ لکھا ہے، اگر اس کی تاریخ بکم چندرا کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب ہندوستان کے اندر آئی تھی تو اس کا جو باپ تھا وہ خود اس کمپنی کے اندر ایک مجسٹریٹ کے طور پر کام کر رہا تھا، اور یہ شخص یعنی بکم چندرا جس نے اس ترانے کو لکھا ہے وندے ماترم کو، یہ خود بھی آگے چل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک کارندہ بنا اور ایک زمانے تک یہ انگریزوں کی جاسوسی کرتا رہا۔ یعنی وہ شخص کہ جس کا کردار اسلام دشمنی پہ مشتمل ہے، جس نے ہمیشہ مسلم کچھ کرداروں کو جس نے پرموٹ کیا تھا، آج اس کے ترانے کو ہندوستان گیر سطح پہ قانونی حیثیت دے دی گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی سوہانے روح معاملہ ہے، بڑا درد انگیز معاملہ ہے۔
حالانکہ اس کے لیے کوششیں ہوتی رہی اور جو ہمارا جو جمہوری آئین ہے جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہاں ہر شخص اپنے دھرم کے مطابق، اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق، اپنی تہذیب اور کلچر کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، حکومت وقت کبھی بھی ان کے ذاتی معاملات میں، ان کے جو پرسنل افیئرز ہیں اس کے اندر حکومت مداخلت نہیں کرے گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کل گوری چمڑی والے انگریزوں نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا تھا، آج کالی چمڑی والے یہ حکومت وقت کے کارندے بھی ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو ذہنی، دماغی، مالی اور مذہبی اذیت پہنچتی ہے، ہر اس کام کرنے میں یہ دریغ نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وقت مسلمانوں کی بیداری کا وقت ہے، یہ وقت مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کا وقت ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ صرف اور صرف ہمارے انتشار کی بنیاد پر ہوا، ہمارے افتراق کی بنیاد پر ہوا۔ جب بھی اس طریقے کے قوانین بنانے کی بات آئی، اگر ہم سر جوڑ کر بیٹھتے، اگر ہمارے قائدین اگر سر جوڑ کر بیٹھتے اور اس کے خلاف ہماری جو بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں، جو بڑی بڑی جمعیتیں ہیں، اگر وہ سر جوڑ کر بیٹھتی اور اس طرح کے جو قوانین آتے ہیں اگر وہ آئین کے خلاف ہیں، اگر وہ کانسٹیٹیوشن اور دستور کے خلاف ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اسے کبھی بھی نافذ نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہ ایک جمہوریت والی کنٹری ہے، یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتی، یہاں آمریت نہیں چلتی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں بہت سے قوانین کی گہرائی میں اتر کر، تو ایسے بہت سے قوانین ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیے گئے جو اسلام دشمنی پر مشتمل تھے، جو ہماری جو شریعت ہے اس شریعت کے اندر مداخلت پر وہ مشتمل تھے، لیکن اس کے باوجود اسے نافذ کر دیا گیا، اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اذیت دی جائے، تاکہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، مسلمان کو کسی کل یا کسی بھی حالت میں چین سے نہ رہنے دیا جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جس طریقے سے حکومت وقت ہماری مخالفت پر، ہماری سرکوبی پر جس طریقے سے حکومت وقت اس وقت پابند ہے اور ہر وہ کام کر رہی ہے کہ جس سے ہمیں اذیت پہنچے، ہمیں تکلیف پہنچے، ہم اپنے انتشار کی بنیاد پر، ہم اپنے افتراق کی بنیاد پر گویا حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو قیادت رکھتے ہیں، ہماری جو بھی مسلم قیادتیں ہیں، وہ مسلم قیادتیں اٹھیں اور مسلمانوں کے لیے کوئی لاہے عمل تیار کریں اور بتائیں کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے، مسلمانوں کے لیے وے فارورڈ کیا ہے، مسلمان کس طریقے سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ترانہ ہے یہ خالص شرکیہ باتوں پر مشتمل ہے، یہ ایک مشرکانہ ترانہ ہے۔ اس ترانے کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے عقیدے کو اور اپنے ایمان سے مسلمان ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ابھی تو ہم اپنے جان اور مال سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے تھے اور اب نوبت یہ آئی کہ اگر یہ ترانے پڑھے گئے، ہماری نسلیں اگر اس طرح کے ترانے پڑھیں گی تو گویا وہ عقیدے اور ایمان سے بھی اپنا ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ اور حکومت وقت کا تو یہی مطلب ہی ہے، حکومت وقت کی یہی خواہشی ہے، وہ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ مسلمان جان و مال سے بھی گزر جائیں اور اپنے عقیدے اور ایمان سے بھی گزر جائیں۔ آپ کبھی ویب سائٹوں پر جا کر دیکھیں کہ وندے ماترم یہ جو بنگالی ترانہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کے کیا معانی ہیں، کہ جس میں بطور خاص یہ کہا گیا ہے کہ اے مادر وطن، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیری پوجا کرتے ہیں۔ وہ مسلمان کی جس کی گردن صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، جس نے صرف اور صرف اللہ کو خدا مانا ہے۔ ہم تو خدا کی خدائی میں کسی پیغمبر کو بھی شریک نہیں کرتے، پیغمبر کی اطاعت ہوتی ہے، پیغمبر کی عبادت نہیں ہوتی۔ ہم تو اللہ کے محبوب رسولوں اور پیغمبروں کو بھی خدائی میں شریک نہیں کرتے۔ تو ذرا سوچیں اس مادر وطن کو، اس مٹی کو بھلا ہم اپنا خدا کیسے تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کی گردن صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتی ہے، اس کے علاوہ یہ گردن کہیں اور نہیں جھکتی۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور فرمان ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ما لا ينبغي لبشر ان يسجد
لبشر دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. اور پھر ایک اور موقع پر آپ نے بڑی مشہور بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر خالق کے علاوہ، اگر خدا کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنا روا اور درست ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو. لیکن اگر عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ نہیں کرتی کہ اس لیے کہ سجدہ صرف اور صرف خدا واحد کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. لیکن یہ جو وندے ماترم کا ترانہ ہے یہ ہم سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے اس خدا کے علاوہ ہم اپنی مٹی کو بھی خدا سمجھیں اور اس کی پرستش کریں، اس کی پوجا کریں. وہ گردن جو ہمیشہ کے لیے خداوند قدوس کی بارگاہ میں جھکتی ہے، اس گردن سے کبھی بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی درگاہ پر یا کسی اور کی بارگاہ میں جھکی تھی. اس بات کو ٹیگور نے بھی محسوس کیا تھا اور 1 صدی قبل ہی اس نے یہ بات رکھی تھی. لیکن کون ایسے ماحول میں دیوانوں کی باتیں سنتا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک قوانین ہمارے اور آپ کے سروں پر مسلط کیے جا رہے ہیں. لیکن ہم جس طریقے سے اللہ و رسول کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں، جس طریقے سے شریعت کے خلاف ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم صرف نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، اسلام کو ہم نے دور کا سلام کر دیا ہے. خداوند قدوس کی عزت کی قسم، اگر آج یہی حالات رہے، جس طرح آج ہماری موب لنچنگ ہو رہی ہے، جس طرح کتے اور بلیوں کی طرح آج ہمیں مارا جا رہا ہے، کچھ بھی ہوا لیکن ایمان تو سلامت تھا، کچھ بھی ہوا عقیدہ تو بچا ہوا تھا. لیکن اب ایسے قوانین بھی لائے جانے لگے کہ ان قوانین کی وجہ سے اب ہم جان اور مال سے تو ہم نے ہاتھ دھو ہی دیا تھا، اب ہمارا عقیدہ بھی ہاتھ سے جائے گا اور اب ہمارے ایمان کے بلالے پڑ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی حکومت وقت کو آنکھ کھولنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو سمجھنے کی اور مسلمان کو اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھنے کے ہر وہ حربے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان اور عقیدہ بھی سلامت رہے اور جو آنے والی ہماری جنریشن ہے، جو آنے والی ہماری مسلم نسلیں ہیں، وہ بھی اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں عزت و آبرو کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر جینے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.